الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب، بہت نوازش. آپ نے جو بہت ہی ایمان افروز، حوصلہ افزا
آیات تلاوت فرمائی ہیں، یہ قرآن کریم کی تمثیلی آیات میں سے ایک بہترین مثال ہے۔ تمام مفسرین اور علماء علوم بلاغت اس کو سر فہرست رکھتے ہیں، ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی ضرورت و اہمیت اور متعلقہ مسائل ہیں۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک میں اس موضوع کی خصوصی اہمیت ہے اور اسی لیے اسے بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کروائیں اور امت کو بھی یاد دہانی کروائیں، مسلمانوں کو بھی یاد دہانی کروائیں، پاکستانیوں کو بھی ایک بار پھر بہت سارے مسائل سے آگاہ کرنے کی خیر خواہانہ کوشش کریں اور مخلصانہ کوشش کریں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر و ثواب میں بے مثال اضافہ فرما دیتا ہے، اور جس کی مثال ابھی جو آیات کریمہ ہم نے سنی ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول جو پہلے ہی سخیوں کے سخی ہیں، ان کی سخاوت اور ان کی جود و عطا تیز ہوا کی طرح اور طوفان اور سیلاب کی طرح ہو جاتی تھی۔ آپ کا بحر رحمت ٹھاٹھے مارتا تھا، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب آپ صدقہ یا خیرات فرما نہ رہے ہوں یا اس کی ترغیب نہ دے رہے ہوں۔ اور جو فیض یافتگان صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، زندگی بھر انہوں نے بھی سنت رسول میں اور حکم الہی کی اس تعمیل میں گزاری اور آگے بھی اس کو منتقل کیا، جو چلتے چلتے ہمارے علماء و مشائخ کے توسط سے ہم تک پہنچا۔ اور اپنے عہد میں ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم وہ مسائل اور وہ احکام اور ان کی اہمیت جہاں تک ممکن ہو سکے پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس امید کے ساتھ کہ ان باتوں سے اگر کسی ایک فرد کو بھی فائدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل جداگانہ بڑا موضوع ہے، بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذاہب عالم میں دین مبین اسلام کو یہ شرف اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ انسان کی روزمرہ زندگی کے جو چولہے چوکی کے مسائل ہیں، نان و نمک کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، معاشیات کے مسائل ہیں، اقتصادیات کے امور ہیں، اس پر اس مذہب کی نہ صرف گہری نظر بھی ہے بلکہ اس نے ان کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے جامع ترین اصول، قواعد، ضوابط اور احکام فرمائے۔ اب جو مالی عبادات ہیں، کچھ عبادات بدنی ہیں، کچھ عبادات ان دونوں کا امتزاج ہے۔ یہ جو صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق ظاہراً تو مالی عبادات سے ہے، لیکن یقین جانیے اس میں ایک روحانی اور نفسیاتی اور اخلاقی عبادت کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، تبھی تو یہ تزکیہ کرے گی نا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی متعدد احادیث مبارکہ میں اور خود اپنے اسوہ کاملہ سے بھی اتنا زور دیا ہے اور اتنی وضاحت فرمائی ہے صدقے کی اہمیت کے بارے میں، خیرات کے فضائل اور زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کو بیشتر ایک ہی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، اور وہ بالکل پیرالل ہے، یعنی بارگاہ الہی میں ان دونوں عبادتوں کی اہمیت اور فرضیت یکساں ہے۔ ایک کا تعلق ہماری جسمانی عبادت سے ہے اور خالصتاً حقوق اللہ سے ہے، دوسری کا تعلق ہماری مالی عبادت سے ہے اور وہ حقوق العباد ہے، اور یقین جانیے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے حقوق العباد ادا کریں تو وہ بھی حقوق اللہ کے ذیل ہی میں گنے جاتے ہیں۔
نماز دین کا ستون ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ بھی دین کا ستون ہے، اور اسلامی نظام اقتصادیات میں تو زکوٰۃ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ معلومہ ادیان عالم میں اسلام وہ پہلا مذہب ہے، وہ مذہب مقدس ہے جس نے دولت کے ارتکاز کو پسند نہیں فرمایا، اور یہ الفاظ استعمال کیے جو دنیا بھر کے معیشت دانوں کے ہاں بعد میں مختلف فلسفوں کی صورت میں اور مختلف علوم کی صورت میں معیشت کی ذیلی شاخوں میں بٹ کر ہمارے سامنے آئے کہ دولت کو مرتکز نہیں ہونا چاہیے۔ دولت اگر کنسنٹریٹڈ ہوگی تو ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا اور ایک طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا، اور یہ منشاء اسلام کے خلاف ہے، یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجوزہ اور عطا کردہ نظام زندگی کے خلاف ہے، اس سے متصادم ہے۔ یہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ ہمیں دوسروں کے دکھ درد سے بھی آشنا کرتے ہیں، ہمارے اندر احساس ہمدردی پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو نوع بشر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا کنبہ بھی کہا فرمایا جاتا ہے، اس کے مسائل، اس کے دکھ درد بھی جو بانٹ سکتے ہیں والے صاحب استطاعت لوگ ہوں انہیں بانٹنے چاہیے، اور یہ بھی جزو عبادات میں سے ہے۔ صدقے کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں، اگر آپ احادیث مبارکہ کے مجموعے دیکھیں تو باقاعدہ ابواب ہیں زکوٰۃ کے، صدقات کے۔ صدقہ رد بلا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے۔ صدقہ اللہ کے قہر و غضب کو روکتا ہے۔ صدقہ آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں، آپ کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ جو ایک طے شدہ نصاب کے تحت ہر سال مسلمانوں پر فرض ہے، وہ ادا کرنے سے بظاہر اگر ہمیں لگے گا کہ ہماری دولت میں تو کمی واقع ہو رہی ہے، تو فی الاصل اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اضافہ واقع ہو رہا ہوگا، وہ بڑھوتری ہوگی، اس کی نشو و نما ہوگی۔ جس طرح دیگر عبادات ہمارے باطن کو، ہماری روح کو پاک، صاف، مطہر اور مصفہ کرتی ہیں، اسی طرح زکوٰۃ جب ہم ادا کر دیتے ہیں تو ہمارا باقی ماندہ حلال مال مزید پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تزکیہ مال کے لیے بہترین نصاب زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ وہ صدقہ ہے جو واجب اور فرض ہے، دیگر صدقات نفلی ہیں۔ اب نفلی صدقات کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں ہم سے اگر دوسروں تک پہنچانے میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی بھی ہو جائے، بشرطے کہ ہماری نیت درست ہو، ہم اخلاص سے ایسا کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے، اس کے تو مصارف یعنی اس کے خرچ کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں طے فرما دی ہیں۔ اب وہ نص قرآنی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں جن میں ہم سر منہ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، بالکل اس طرح جیسے نماز پڑھتے ہوئے یا دیگر فرائض ادا کرتے ہوئے کہ ہم اس کی پوری شرائط پر عمل کریں۔ زکوٰۃ کو بہت سارے لوگ بہت سرسری لیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد جو پہلا سب سے بڑا فتنہ سامنے آیا تھا، عہد امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، وہ فتنہ منکرین زکوٰۃ تھا، فتنہ مانعین زکوٰۃ تھا۔ اور جب انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تو اس کو یوں سمجھا گیا کہ یہ اسلام سے انکار ہے، اور بالکل بجا سمجھا گیا، اور ہر سطح پر ان کا تعاقب کیا گیا، علمی بنیادوں پر بھی، نص قرآنی سے بھی، نص حدیث سے بھی، اور عسکری طور پر بھی، اس لیے کہ نظام اسلامی اور ریاست اسلامی اس کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو سرمایہ ہوتا ہے یہ کسی بھی معاشرے کے لیے اس کی رگوں میں خون رواں ہوتا ہے۔ اگر اس کی روانی متاثر ہو تو پھر اس میں فساد کا، خرابی کا، بیماری کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگیں فرمائیں، اور آخر کار زکوٰۃ کی فرضیت کو
اسٹیبلش کر کے دکھایا جو آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ اب اس زکوٰۃ کے بھی کچھ آداب ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، ضابطے ہیں۔ اگر ہم ان کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اپنی کسی بھی سستی کی وجہ سے، سہلنگاری کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا فریضہ کما حقہ ادا کرنے میں ہم سے تقصیر واقع ہوئی ہے۔ اور دیکھیے، ایک طرف ہم اپنا مال دے بھی چکے ہوں بظاہر زکوٰۃ کے نام پر، اور وہ ٹھیک جگہ نہ گیا ہو، اور زکوٰۃ ہماری ادا نہ ہوئی ہو اللہ کی نظر میں دفتر حساب و کتاب میں، تو پھر ہم تو کئی حوالوں سے خسارے میں رہے نا۔ اس طرح کے موضوعات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقے کی، خیرات کی اور صاحب نصاب لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان مسائل سے آگاہ کرے جو اس سارے عمل میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، خاص طور پر زکوٰۃ، کیونکہ یہ جب تک کھڑی ہے نا آپ کے سر پر، ادا نہیں ہوئی ہے، تو اس کی بڑی باز پرس ہوگی۔ زکوٰۃ کے مستحقین کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے جو صاحب نصاب ہیں اور جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنے اس فرض کو ٹھیک طرح سے پہچاننا ہے، اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے آسان ترین رستے اختیار کریں اور بس پیسے دے دیے اور اپنے تئیں مطمئن ہو گئے۔ خاص طور پر ناظرین محترم، یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ صدقہ خیرات دیں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ آپ ان کو زکوٰۃ کبھی نہ دیجیے گا، آپ کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہمارے علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، اس سلسلے میں احکام کیا ہیں، اور زکوٰۃ کے عمل میں کچھ خاص اصطلاحیں بھی ہیں کہ جن کو ہم جب تک سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہمارا مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ خیرات کی بھی توفیق عطا فرمائے، ویسے تو پورا سال ہی، لیکن خاص کر اس ماہ مقدس میں، اور جو صاحب نصاب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زکوٰۃ بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل ان کے رزق میں بھی برکت دے گا، ان کے مال و دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا، اللہ کے ہاں ان کا اجر بھی بڑھے گا، ان کی صحت اور ان کی خوشحالی اور ان کے تمام معاملات میں انشاءاللہ العزیز بہتری آئے گی۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت محترم شخصیات موجود ہیں۔ ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، جناب علامہ ڈاکٹر محمد شفیق صاحب، مولانا محمد ابو بکر صاحب، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، خصوصاً ابو بکر صاحب کو۔ ناظرین مکرم، حسب معمول ہمارے ساتھ آپ کے اور ہمارے بہت محبوب پسندیدہ ثنا خواں، بہت مقبول شخصیت الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اور ان کے ساتھی بھی ہوں گے، اور ہماری یہ گفتگو انہی موضوعات پر دیر تک جاری رہے گی، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا دینی فریضہ اور شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے ان مسائل کو بہت غور سے، توجہ سے سنیں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ہمارا آج کا موضوع ہے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ، اور ان کی اہمیت، افادیت اور فضائل اور مسائل۔ حضرت مفتی صاحب، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، اور قرآن مجید میں ان تینوں کی کیا اہمیت اور حیثیت بیان کی گئی ہے، اور تزکیہ نفس میں یہ چیزیں ادا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
زکوٰۃ کہتے ہیں اس مال کو جو شریعت مطہرہ نے ایک مخصوص مال پر ایک خاص پرسنٹیج کے مطابق ادا کرنے کا حکم فرمایا ہوا، یہ فرض ہے، فرض اور یہ تمام مسلمان جانتے ہیں۔ جی۔ اور صدقہ یا خیرات کہتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ آپ رضاکارانہ طور پر خود سے ہی جی اللہ رسول کی رضا کے لیے کسی محتاج یا کسی شخص کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، لباس کی صورت میں ہو، کھانے کی صورت میں ہو، کسی بھی شیپ میں ہو، تو زکوٰۃ کے علاوہ آپ جو کچھ ادا کرتے ہیں وہ صدقہ و خیرات ہے۔ البتہ فطرانہ یا قسم کے کفارے جی یا روزہ کا کفارہ وہ بھی صدقات ہیں، لیکن وہ واجب صدقات ہیں۔ جی تو گویا زکوٰۃ ہے فرض، دیگر جو فطرانہ ہے یا قسم کے کفارے ہیں وہ منت واجب مانی ہوئی صدقات ہے ہیں۔ اگر تو وہ بھی منت مانی ہے، وہ واجب صدقات ہیں۔ اور ان فرض اور واجب کے علاوہ آپ جو بھی راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں وہ نفلی صدقات یا خیرات یا عطیہ جو بھی آپ کہہ لیں، یہ سارے نام اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں 32 جگہ پر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہیں پر براہ راست حکم آیا ہے زکوٰۃ کا، کہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ رب العزت کسی بات کا ایک مرتبہ حکم کر دے اس کی بھی بہت اہمیت ہے، بے شک بندوں پر فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ 32 مرتبہ فرما رہا ہے تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس حکم کی کس قدر اہمیت ہے اور اللہ کے ہاں اس پر کتنا سخت نوٹس لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو صدقات اور خیرات ہیں اس کے حوالے سے تو سینکڑوں آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، مختلف جہتوں سے، مختلف الفاظ میں، مختلف بشارتوں کے ساتھ، مختلف فضیلتوں کے ساتھ۔ قاری صاحب محترم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، بڑی معروف آیت مقدسہ تلاوت کی، وہ بھی دراصل صدقہ اور خیرات سے متعلق ہے۔ جی ہاں، ارشاد ربانی ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل، جو لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں 700 گنا عطا فرمائے گا، اور چاہے تو زیادہ بھی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ اجر اور ثواب اور اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ یہ دراصل راہ خدا میں کسی بھی نوعیت کا جو آپ مال خرچ کرتے ہیں نا، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، عطیہ ہے، جو بھی راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں اس سب پر اتنا بھاری اجر اور ثواب ہے۔ ایک بات کی میں وضاحت ساتھ ہی کر دوں، ہم کہتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنا، جی، راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال جس کو آپ اللہ رسول کے حکم کے مطابق خرچ کر دیں وہ راہ خدا ہی ہے، جی، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، والدین پر ہے، رشتہ داروں پر ہے، دینی امور پر ہے، یا لوگوں کی فلاح اور اصلاح کے لیے خرچ کرتے ہیں، جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، حج کے لیے خرچ کرتے ہیں، عمرہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، غرباء کی اعانت کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ سب راہ خدا ہے، یہی فی سبیل اللہ کا یہی فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر ایک اور انداز سے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ارشاد ربانی ہے ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بے شک وہ جو صدقہ کرتے ہیں مرد، اور وہ عورتیں جو صدقہ کرتی ہیں اور اللہ کو قرض حسنہ پیش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے!
اللہ ان کو 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو صدقہ کرنے والے مرد و عورت ہیں اور جو اللہ کو قرض دیتے ہیں، یعنی اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ نے گویا کہ اللہ کے حضور اپنا مال سٹور کر لیا ہے، کل قیامت اللہ آپ کو اس کا یقینی اجر اور بدل عطا فرمائے گا۔ تو ارشاد ربانی ہے ان لوگوں کے لیے ہم نے 2 گنا اجر رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ یوں فرمایا گیا، انفقوا مما رزقناکم جی، من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ موت۔ اے لوگو، جو ہم نے تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے ہمارے رزق میں سے خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ ہائے ہائے۔ یہ اب بندے کو تھوڑا سا ڈرایا گیا ہے جی، اور اس کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اس کو جمع کرتے رہو گے، ہو سکتا ہے کہ خرچ کرنے سے پہلے ہی موت آ جائے، لہٰذا اس کے خرچ کرنے میں، راہ خدا صرف کرنے میں جلدی کر لو، دیر مت کرو، کوئی پتہ نہیں کیونکہ موت تمہیں کب ہے۔ کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اس خرچ میں تم نے کوتاہی یا سستی یا تساہل نہیں کرنا۔ تو گویا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے کل سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ تم جلدی یہ کام کر لو، اس میں دیر نہ کرو، جتنا خرچ کرو گے یہ اللہ کے حضور سٹور ہو جائے گا۔ وہ ایک یہ مرتبہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نماز کے بارے میں عجلو بالصلاۃ، عجلو فرمایا گیا، اسی طرح خاص طور پر حج کے لیے فرمایا گیا کہ جس پر حج فرض ہو جائے تو فرمایا گیا اسے چاہیے جلدی کرے۔ جلدی کر۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُ غَدًا، جی، کہ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ کل اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ ایک پورا بکرا ذبح کیا گیا اور آپ نے وہ سارا گوشت اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اللہ کے بندوں پر۔ سبحان اللہ۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ وہ گوشت بانٹ دیا گیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صرف شولڈر بچ گیا ہے، جی، باقی سب بانٹ دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ باقی سب بچ گیا ہے، شولڈر رہ گیا ہے۔ کمال ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے رائے خدا میں پیش کیا ہے وہ سٹور ہو محفوظ گیا، ہے، وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ جمع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کی طرف توجہ دلائی قرآن نے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے حضور سٹور کروا لو، قرض حسنہ پیش کر لو، جس کا بدل تمہیں اللہ کے ہاں سے یقینی ملے گا۔ ایک آیت اور بس بات ختم کرتا ہوں۔ ہم جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کبھی بھی ڈاکٹر صاحب بد دل ہو کر نہیں دینا چاہیے، بے شک۔ اور یوں ہی جو فالتو ہے، جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اسے اٹھا کر ہم کسی کی خدمت کے طور پر پیش کر دیں، یہ بھی کوئی قابل تحسین عمل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، کپڑے پہن کے اب ان کا رنگ بھی بدل گیا ہے، قابل استعمال نہیں رہے، وہ کہتے ہیں جی ہم وہ فلانے کو دے دیں۔ جی بالکل۔ اسی طرح شوز ہیں، بہت اہم استعمال کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی روح اس وقت پاؤ گے جب اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، بے شک ایسا ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جس کو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ حضور ہم جب ایک دوسرے کو کوئی تحفہ تحائف دیتے ہیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ شایان شان ہو اس بارگاہ میں۔ بالکل یہ بات سوچنے کی ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورت توجہ دلائی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسپیشل گیسٹ آ جائے جی تو ہم اس کے شایان شان گفٹ دیتے ہیں، ایسا ہی، اور سوچتے ہیں کہ یہ بندہ اس لیول کا اتنی مالیت کا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے۔ تو بندے کے مطابق ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جس مال کو تم اللہ کے حضور پیش کر رہے ہو اس مال میں کس قدر تمہیں اس کی خصوصیات کو دیکھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس حوالے سے ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور جی جان سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، عمدہ ترین خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اعلیٰ ترین خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی حسن نیت کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں
یہ وہ ہے جس نے اس وقت ہمارے کام آنا ہے ہائے جب کسی اور چیز نے ہمارے کام کوئی کام کسی نے نہیں آنا. واہ 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 سبحان اللہ. ڈاکٹر شفیق صاحب، سیرت طیبہ اور احادیث نبوی میں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں، اہمیت ارشاد فرمائی گئی ہے، عطا ہو. قبلہ ڈاکٹر صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کو اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کو، علیہ وسلم. تو سیرت طیبہ میں جا بجا جی صدقہ خیرات کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہمیں ملتی ہے اور آپ کے ارشادات سے بھی ملتی ہے، اور قرآن نے بھی جا بجا صدقہ خیرات کی فضیلت کو اور اس کے اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے. جی جیسے ابھی قبلہ مفتی صاحب یہ آیت مبارکہ پیش کر رہے تھے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ ایک دانہ جو کسان اگاتا ہے تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو ایک سٹا لگاتا ہے جس میں 70 اور 100 دانے ہوتے ہیں. تو قرآن کریم نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ خرچ کرنے والے کی نیت میں جس قدر اخلاص بے ہوگا، شک. اس کے اندر جس قدر محبت ہوگی، حسن نیت ہوگا، اسی کے حساب سے اس کا جو ثواب ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بڑھتی جائے گی. سبحان اللہ. اور آگے جا کے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء. بعض وہ ہیں کہ اللہ اس جو عدد متعین فرمایا ہے، بیان فرمایا، اس سے بھی بعضوں کا جی ثواب بڑھا دیتا. بڑھا دے. اور وہ ہے نا کہ صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرے ہائے. اور میری امت کے بعد والے جو افراد جی. ہیں وہ اود پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کریں تو یہ میرے اس صحابی کے مٹھی بھر جو کا ثواب زیادہ ہے. بے شک. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو حسن نیت اور جو محبت، عقیدت، اللہ پر ایمان کا درجہ انہیں حاصل ہوا وہ بعد والوں کو نصیب نہ ہوا. یہ بھی فرمایا کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کے ایک دانے سے، ایک گٹھلی سے. گٹھلی سے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. اور یہ ارشاد بھی ہوا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. الصدقہ تو رد البلا، رد البلا. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ مومن کو بری موت سے بچاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موت خوبصورت آ جائے، ایمان کی حالت میں آ جائے اور کیا چاہیے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے آ جائے تو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اور یہ چیز، یہ انعام صدقہ خیرات کرنے والے مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یقیناً تائید فرمائیں گے کہ اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جس نے ہمارے معاشرتی رویوں کو بھی بعض اچھے رویوں کو صدقہ قرار دیا ہے. خوش اخلاقی صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، سلام کہنا صدقہ ہے، دعا دینا صدقہ ہے، نرم گفتاری صدقہ ہے. یعنی صدقات اور خیرات کا ہمارے لیے اتنا وسیع انتظام اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو کثرت سے خیرات فرمایا کرتے تھے. دیکھیں نا، قرآن نے کہا قول معروف من صدقہ، من صدقہ، یعنی اچھی بات جو ہے یہ صدقہ قرآن نے قرار دے دی. جی قرآن کریم نے کہا. بالکل. تو کسی سے نرم مزاجی سے، محبت سے، حسن اخلاق سے بات کرنے کو بھی مومن کے اس عمل کو بھی صدقہ قرار دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ کی ترغیب اور تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سخی ہے، ہاں ہاں، اور اللہ کے بعد میں محمد سب سے زیادہ سخی ہوں. سبحان اللہ. اور پھر وہ سخی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، مخلوق خدا پہ خرچ کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو یہ جو سخاوت ہے یہ صدقہ خیرات کے جذبے کے تحت
پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ایک تو مال کو پاک کرتے ہیں، یہ ہمارے انر سیلف کو، ہماری روحانیت کو، دل میں بھی کوئی رکت گداز، انسانی ہمدردی پیدا کرتے ہیں؟ دیکھیں نا جی، انسان کے اندر نفس ہے جی، اور نفس کے بارے میں قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، بالسوء، یعنی انسان کی جبلت بیان فرما دی قرآن نے کہ اس کا جو نفس ہے نا وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے انسان طبعی طور پہ بخیل ہے۔ بخیل ہے، بخل جو ہے وہ اندر ایسا گدلا کر دیتا ہے اور میلا کر دیتا ہے کہ اندر کی حالت بڑی جی، ناگفتابہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو صدقہ ہے یہ ایک طرح کا اپنا آپ جو مال آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے، آپ کی جو طبعی تقاضا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے مال میں اضافہ ہو، جی، تاکہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کی زیادہ سے زیادہ تکمیل کر سکیں۔ جی، تو جب آپ اپنا مال ہاں، ایثار کریں گے، ایثار قربانی کریں سیکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، لوجہ اللہ کے لیے، آہا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جو ایک طبعی جبلت ہے آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں، بے شک، تو اندر جب کٹ لگے گا ہاں، تو وہ گدلا پن ہٹے گا ہاں، اور روحانی تسکین بھی آئے گی سیقل ہوگا، اور وہ اندر سے صفائی بھی حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس لیے صدقہ جو ہے وہ تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے، اندرونی صفائی کا باعث بنتا ہے۔ خود قرآن نے یوں کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، تو اللہ اکبر، واہ واہ اے پیارے حبیب ان سے صدقہ لیجئے واہ، اور انہیں کو پاک پاک کیجئے، کیجئے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کا اس صدقے کے ذریعے تزکیہ نفس کی۔ تزکیہ نفس کیجئے، واہ، تو قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صدقہ صرف ظاہری صفائی کا باعث نہیں ہے اور صرف یہ صدقہ خیرات سے غرباء و مساکین کی مدد ہی نہیں ہے، بلکہ یہ صدقہ کرنے والے کی اندر سے صفائی کا بھی باعث ہے واہ، اور تزکیہ نفس کا بھی باعث ہے، اور اسی کا دوسرا نام ہم کہتے ہیں روحانی تطہیر ہے، سبحان اللہ، روح کی تطہیر روح ہے۔ کی تطہیر۔ علامہ ابو بکر صاحب، زکوٰۃ کا اسلامی معاشی نظام میں کیا مقام ہے؟ دولت کی منصفانہ تقسیم اگر ہو تو اس سے معاشرہ کتنا صحت مند ہو جاتا ہے؟ یہ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے اور پھر یہ ارشاد کیجئے گا کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کی جا سکتی ہے اور کہاں بالکل خرچ نہیں کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے رحمت رمضان کے اس پروگرام میں آپ سب کا 92 کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماہ رمضان چونکہ اسپرچل گروتھ کا اور سوشل ریفارمز کا مہینہ ہوتا ہے، اور سوشل ریفارمز میں جو زکوٰۃ کردار ادا کرتی ہے وہ کوئی اور کوئی شک نہیں ادا کرتی۔ تو اس تناظر میں جو ہمارا سوال ہے کہ اسلام کا جو معاشی ماڈل ہے جی، وہ صرف کمانے کا نظام نہیں ہے، بلکہ کمانے کے بعد وسعت ظرفی کے ساتھ اور پورے انصاف کے ساتھ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا کمانے کا، محض کمانے کا نہیں اور پھر محض تکاثر کا بھی نہیں، تکاثر کا بھی نہیں، بالکل۔ اور اس ماڈل کا جو دل ہے وہ زکوٰۃ۔ واہ واہ واہ، کیا خوب۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو نماز تو پیورلی عبادت ہے، جی، تو جب نماز کے ساتھ یہ اٹیچ ہوئی تو یہ بھی عبادت ہے، مین ٹو گاڈ اس میں بھی چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ عبادت کے ساتھ ساتھ معاشی پالیسی بھی ہے، اور اسلام اس پہ بھی فوکس کیے ہوئے ہے۔ اگر ہم اس کو اکانومک آؤٹ لک سے دیکھتے ہیں، جی ہاں، تو سوشل ویلفیئر کی وہ گلوبل سکیم ہے کہ جس میں ویلتھ اور کیپٹل کسی ایک جگہ جامد نہیں رہتا، بلکہ اس میں سے 2.5% نکلتا ہے اور وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے کہ جن کا وہ حق بنتا ہے، سبحان اللہ، تاکہ دولت کا ارتکاز نہ ہو، ایک جگہ وہ جمی نہ رہے۔ جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے یہ بھی ہے نا جی، کہ تمہارے اموال میں سائلوں کا اور محروموں کا حق ہے، وہ ان کا حق ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہیں پہنچانا ہے وہ۔ اسی طرح سورہ حشر میں بھی یہ فرمایا گیا کَإِ لَا يَكُونَ دَوْلَةً، تاکہ
نہ ہو جائے دولت بین الاغیاء منکم، کہ تمہارے جو امراء ہیں ان کے درمیان ہی یہ نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس سے جو غربت کا خاتمہ ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی کہ انسانی جسم کے اندر جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کلاٹ ہو جائے تو بیماری، کلاٹ ہو جائے تو جسم کا وہ حصہ مفلوج ہو جائے گا اور وہ سارے سسٹم کو خراب کر دے گا۔ بالکل یہ زکوٰۃ کا نظام بھی، یہ جو قومی سرمایہ ہے، اس کی حیثیت بھی ایسی ہی ہے۔ بے شک اگر یہ ہر فرد تک نہیں پہنچے گا تو کچھ حصے مفلوج ہو جائیں گے، اور جو حصے مفلوج ہوں گے خدشہ یہ ہے کہ کہیں وہ ڈی ٹریک نہ ہو جائے۔ علامہ صاحب یہ فرمایا جاتا ہے، علماء سے ہم نے سنا ہے کہ اگر زکوٰۃ کا نظام درست طریقے پر رائج ہو اور احسن طریقے سے وہ مستحقین تک پہنچے تو شاید زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہ ہو، ہر کوئی صاحب نصاب ہو جائے۔ بالکل، یعنی وہ جو غربت کی نچلی لکیر سے بھی نیچے ہیں وہ بھی اوپر آ جائیں۔ جی، صرف یہ نہیں بلکہ اگر اس کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ نافذ کر دیا جائے تو غربت کے خاتمے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، سکل ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں لوگوں کو اسمال بزنس جو ہیں وہ سٹارٹ کروا دیے جائیں، وہاں مائکرو فنانس سسٹم جو ہیں وہ لائے جائیں۔ جی ہاں، ایسا بھی ممکن ہے کہ قرض سے خلاصیاں ہوں، اس سے ریلیف بھی ملے گا، ریہیبلیٹیشن بھی عالم ہو جائے۔ اسلام میں چند مثالیں بھی حضور ہیں جی ہمارے ہمسایوں میں، ادھر ادھر مائکرو فائنانسنگ میں، جی جو بالکل اسی ماڈل پر ہے اور اس کو تو پوری دنیا نے سراہا ہے، قبول کیا ہے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سیلف سورسز ہیں وہ جنریٹ ہو جائیں گے اور بندہ اپنے قدموں پہ خود کھڑا ہو جائے گا، اور وہ جو آپ نے بات کی کہ جو پہلے لے رہا تھا نا اب وہ دینے کے قابل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو معاشی عدم مساوات ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ماڈرن اکنامک سسٹم ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سوشل ویلفیئر کے جو تصورات ہیں ان کو دیتا ہے، اور گاہے بگاہے انہیں اپڈیٹ بھی کرتا ہے، سوشل ریفارمز بھی لے کے آتا ہے کہ کسی طرح یہ عدم مساوات کا جو سلسلہ ہے یہ مساوات کی طرف آ جائے۔ اسلام کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ اسلام نے پہلے دن سے اسٹیٹ ویلفیئر سروسز کا تصور دے دیا ہوا ہے۔ بے شک، اور یہ جو اسٹیٹ ویلفیئر سروسز کا تصور ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ویلتھ گیپ ہے وہ ختم ہوتا ہے اور ضروریات زندگی پر خرچ کیا جاتا ہے، تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے، صحت پر خرچ کیا جاتا ہے، گویا کہ پورے معاشرے کو ایک سیکیورٹی سسٹم مہیا کر دیا جاتا ہے کہ وہ اب نیچے نہیں جائیں گے، اب وہ فزیکلی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، اور جو ان کی اپروچ ہے، مینٹل اپروچ ہے، اس کے اعتبار سے بھی ان کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ نیگیٹیوٹی ساری سماجی حیثیت جو ہے وہ سوشل ریفارم کی صورت میں بڑھ جائے گی۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت فرمایا کہ منشاء خداوندی یہ ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان جو حلیج خائل ہے وہ کم سے کم ہو، اور سرمایہ دارانہ نظام کی یہ خواہش ہے کہ وہ خلیج زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہونا چاہیے، خدائی نظام کی طرف جاتے ہیں یا کسی اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے جو مصارف ہیں اس کی اصل دلیل بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہی ہے۔ جی، کیٹاگوریکلی ان مصارف کو وہاں ذکر کر دیا گیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرکاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سبحان اللہ۔ اس میں پہلا فقیر ہے جی، کہ جس کے پاس اتنا نصاب، اتنا مال ہو کہ وہ نصاب تک نہ پہنچے۔ دوسرا مسکین ہے جی، کہ جس کے پاس کچھ بھی ہے ہی موجود نہ ہو۔ تیسرا عاملین کہ جن کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مامور کیا گیا ہے، ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ پھر مؤلف قلوب کہ جن کے دلوں کی نرمی کے لیے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ اب اس کو ساکت کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح گردنیں چھڑانے کے لیے آج کی جدید شکل اس کی یہ ہے کہ انسانی اسمگلنگ بہت زیادہ ہے، بہت قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، قیدی لوگ ہیں،
فی سبیل اللہ وہ مجاہد ہے، دینی ادارے ہیں، دینی کام ہے، سوشل ویلفیئر کے سارے کام ہیں، اور اسی طرح وابن سبیل وہ ہے کہ جو مال تو رکھتا ہے لیکن اپنے وطن میں رکھتا ہے، آج اسے ضرورت ہے تو پردیس میں ہے، خالی ہاتھ ہو گیا۔ جی، یہ اسلام کا مکمل ویلفیئر بیسڈ سسٹم ہے، اگر اس کو اپلائی کر دیا جائے۔ یہ بات ہم جاری رکھیں گے۔ ناظرین مکرم، ہمیں بہت مختصر وقفہ کرنا ہے، یہ مسائل جاری رہیں گے، یہ بہت اہم دینی تقاضا ہے کہ ہم ان کو جانیں۔ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضور مفتی صاحب، آپ اجازت دیں تو میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کروں آپ سے۔ جناب، مجھے ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ہے، یہ ہم اپنے ضرورت مند، حاجت مند، مستحق، قریبی عزیزوں کو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ ان پر خرچ کرنے اور دینے کا اجر 2 گنا ہے۔ اچھا، نمبر 1 صلہ رحمی کا، ہاں، اور نمبر 2 اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ ان کو آپ پرائیورٹی اور ترجیح بنیادوں پر رکھیں جی، اور پہلے انہیں پیش کریں اگر وہ ضرورت مند ہیں۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ غالباً قرآن کریم میں ہے کہ آپ احسان جتا کر یا اذیت دے کر ضائع نہ کر دیں اپنا ایسا تعاون، اس کا کیا لا تفسیر ہے؟ تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، آیت ہے ماشاء اللہ۔ آیت مقدسہ ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1 کسی کو جتلا کر، احسان جتلا کر، جی، اور نمبر 2 اذیت دے کر۔ ہائے ہائے، مطلب آپ کسی کو دیں اور اسے پھر احسان جتلائیں ہائے، کہ میں نے آپ کو دیا، آپ ضائع کر دیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا اس سے باطل ہو جائے گا۔ اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے حیثیت اس کی، نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ نمبر 2 اذیت دے کر۔ اذیت دینا ایک تو یہی ہے کہ احسان جتلا کر آپ اذیت دے رہے ہیں، جی، نمبر 2 دے کر اسے تانے مار رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، بد یا اخلاقی ہے۔ دے کر آپ سوسائٹی میں دوسرے دوسروں کو لوگوں بتا کو رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ اسے دے کر اس کی تصویریں اور ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے سامنے اس کا چہرہ پیش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اذیت کی نئی شکل ہے۔ بالکل ایسا ہے، تو اس سے بھی آپ کا دیا ہوا کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ۔ حضور والا، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو زرعی ٹیکس ہوتا ہے شرعی، جس کو عشر کہتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ ہے یا فرض ہی ہے؟ وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، لیکن اس کا نام عشر ہے۔ نام عشر ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ مال کا 40واں حصہ ہے، جسے ہم 2.5% کہتے ہیں، جی، جبکہ عشر یہ ہے کل پیداوار کا 10واں حصہ۔ اچھا، اگر پانی ہو ٹیوب ویل کا، پھر اس کا نصف عشر ہوگا۔ اچھا، 5%؟ 5% ہو جائے گا، نہیں، نصف عشر کا مطلب ہے 20% ہو جائے گا۔ 20% ہو جائے گا۔ اور اگر وہ آسمانی پانی سے یا مفت جو پانی آپ کے زمینوں تک آتا ہے، جس پر آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا، اس سے کر رہے ہیں، تو پھر آپ عشر یعنی 10واں حصہ کل پیداوار کا وہ آپ بطور زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کریں گے۔ اس کے مصارف بھی وہی ہوں گے جو؟ وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی؟ قریبی رشتہ دار ہوں، اپنے ماں باپ کو، ماں باپ کو نہیں دادا دادی، نانا نانی، اچھا، یہ آپ کے اصول ہیں۔ یوں ہی جو آپ کے فروع ہیں، یعنی بیٹا بیٹی، ٹھیک، پوتا پوتی، اچھا، نواسا نواسی، اسی طرح ایک شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اچھا، تو ان اصول اور فروع کے علاوہ آپ ہر عزیز رشتہ دار مستحق کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو حج یا عمرہ کروایا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کی رقم میں تملیک ضروری ہے، یعنی تملیک آپ کیا ہوتا کسی ہے؟ کو مالک بنائیں۔
اچھا، کسی کو مالک بنا دیں. مستحق زکوٰۃ کو پیسے دینا بھائی یہ آپ کے ہیں. اور بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ بتانا ضروری نہیں، مستحق ہو اس بات کی تصدیق ضروری ہے. بالکل صحیح. آپ اسے چاہیں تحفہ کہہ کے ٹھیک. نیت زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ کسی ٹریول ایجنٹ کو دیتے ہیں اور اس کو حج پہ بھیج دیتے ہیں تو آپ نے اس شخص کو مالک نہیں بنایا، تو ہاں، آپ کی پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ براہ راست اس شخص کو دیں. وہ چاہے حج پہ جائے، چاہے عمرے پہ جائے، چاہے اپنی ذات پہ خرچ کرے، خواہ اپنے گھر پہ خرچ کرے، کسی اور چیز پہ خرچ، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوگا نا جی کہ وہ خود صاحب نصاب حج نہیں ہے، تو جو اس کو زکوٰۃ یا صدقہ خیرات میں رقم دی جائے گی تو وہ پھر اس کا حج، ظاہر ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ممکن ہے اس کی کچھ اور ضروریات ادھر وہاں پوری صرف کر لے گا. ادھر پوری کر لے گا. سادات کرام کو صدقہ خیرات زکوٰۃ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، ہاں، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کی میل ہے، میل کچھ ایل ہے. تو یہ میری اہل بیت کے لیے سبحان جائز، اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ میری اہل بیت پاک ہیں، آل رسول ہیں، ان کے لیے مال کا میل ان کے شایان شان نہیں ہے. تو لوگوں کو چاہیے یہ تصور بھی نہ کریں کہ ہم آل رسول کو زکوٰۃ دیں، بلکہ وہ اپنے پاک اموال میں سے اپنا اعزاز سمجھ کر، اپنا شرف سمجھ نذرانہ کر پیش کریں، ان کی تحفہ خدمت پیش میں کریں. تحفہ پیش کریں. وہ قبول کر لیں تو آپ کے لیے یہ بہت سعادت. سعادت کی بات ہوگی. حضور، یہ جو دینی مدارس کو صدقات دیے جاتے ہیں یا زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ کس شک کے تحت اجازت ہے وہ اس کی؟ فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. قرآن نے جو مصارف بیان کیے ہیں ان میں سے ایک ہے فی سبیل اللہ، جی. اللہ کی راہ میں. تو اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہے، اللہ کی راہ میں یہ مدارس بھی ہیں جو ان رجال کو تیار کرتے ہیں جو کل دین کی، اللہ کے بالکل دین کی خدمت کریں گے. تو ان سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں اس پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے. مسجد کو براہ راست زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جی. ہاں، مسجد کے آپ بنانا چاہتے ہیں، تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے دیگر اموال میں سے اللہ کا گھر بنائیں، اس پہ خرچ کریں. مفتی صاحب، یہ جو ہسپتالوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں تملیک اور باقی شرائط پوری ہو جاتی ہیں؟ ہاں، ہاسپٹلز میں یہ ضروری ہے کہ تملیک والے معاملات کو پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ ہاسپٹل کو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان میں عمومی طور پر اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. جی. اور اکثریت آج کل لوگوں نے یہ بھی ایک عجیب و غریب سسٹم بنا لیا ہے. لوگ جو فنکار، اداکار، اس طرح کے لوگ جو ہیں زکوٰۃیں جمع کر کے اپنے ہاسپٹل بنا لیتے ہیں، اسی میں سے وہ اشتہارات بھی لگاتے ہیں، اسی میں سے میڈیا پہ کمپین بھی چلاتے ہیں زکوٰۃ کی، اسی میں سے سارے شہر پہ فلیکسز آویزاں کرواتے ہیں. کچھ لائیو کالز ہیں، اجازت دیں تو لے لیں. ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں محترمہ صبا صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آپ اور علماء کرام بہت اچھی اویئرنیس دیتے ہیں ہمیں گھر بیٹھے. بہت شکریہ، بڑی نوازش. فرمائیے آپ. اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں اور ایک بھائی ڈسیبل ہے میرا، اور میں ہوں، تو میرے پاس سونا چاندی نہیں ہے. کچھ پیسے ہیں جہاں کے ہم نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا گھر کے اخراجات چلتے ہیں. ہاں، اس میں وہ بھی نہیں پورے ہوتے. بڑے بھائی سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے اوپر کیا آیا زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر ہے تو کیا میں کپڑے یا اس کو راشن کی صورت میں دے سکتی ہوں؟ جی بالکل، بتاتے ہیں آپ کو. صبا صاحبہ کا جو سوال ہے مفتی صاحب، والدین نہیں ہیں، ایک بھائی معذور بھی ہیں، کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جس سے بمشکل اخراجات پورے ہوتے ہیں، تو کیا معاملہ ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جو انہوں نے کی ہے وہ کتنی رقم کی ہوئی ہے؟ جی. ابھی ان کا سوال ذرا مبہم ذرا مبہم ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کم ہے. اگر ان کے پاس تقریباً 6.25 لاکھ روپیہ انویسٹمنٹ میں لگا ہوا ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. پھر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر 6.25 لاکھ روپے سے کم رقم انہوں نے انویسٹ کی ہوئی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یا ان کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ یا چاندی ہے 52.5 سونا چاندی بتا رہی ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، تو پھر 6.25 لاکھ روپے
رقم کیش موجود ہے یا وہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جناب ڈاکٹر صاحب، کن مہینوں اور دنوں میں صدقہ و خیرات کی زیادہ فضیلت ہے، اور صدقات اور خیرات سے رزق میں اضافے کا جو تصور ہے وہ بظاہر تو اس کے وہ ماننے کو جی نہیں چاہتا جو تنگی نفس والے لوگ ہیں، اور کیا اس سے مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ نظامی صاحب قبلہ، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کن دنوں اور کن مہینوں میں صدقات و خیرات کی فضیلت ہے، جی، تو میرے خیال میں اس فضیلت کا تعلق ضرورت مند کی ضرورت سے ہے۔ بہت خوب، واہ، مہینوں دنوں سے قدر اس کا تعلق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل سے ثابت ہے، جی، لیکن آپ بنیاد اس پہ نہیں ہے۔ بنیاد اس پہ نہیں ہے۔ آپ کے عمل سے یہ بھی ثابت ہے کہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ افضل عمل کیا ہے؟ جی، تو ایک سوال یہ ہوا افضل عمل کیا ہے، تو سائل کے جواب میں آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ وقفے سے کچھ عرصے بعد پھر یہی سوال یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاسوں کو پانی پلانا۔ پھر کچھ عرصے بعد یہی سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ جانا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر یہی سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ یعنی سوال ایک ہے، اس کے جواب مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ جی جی، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صدقہ خیرات کی جو فضیلت کا تعلق ہے وہ دنوں کے ساتھ ساتھ ضرورت مند کی ضرورت سے ہے۔ جی، جو تقاضا ہے وقت کا، وقت کا جو تقاضا ہے، ایک بندے کو بھوک لگی ہے، اگر آپ فضیلت چاہتے ہیں تو اس کو بر وقت کھانا پیش کر دیں تو یہ افضل ترین صدقہ ہوگا۔ آپ اجازت دیجئے، کچھ ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ان سے بات کر لیں۔ حسین احمد صاحب سرگودا سے، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر۔ جی جناب، ارشاد فرمائیے۔ میں کہ سر میرے سے 5 لاکھ روپیہ قرض تھا، جی حاضری رقم کوئی نہیں، جی، لوگوں کا دینا ہے۔ جی، 5 لاکھ قرضہ ہے ان پر اور ان کے پاس اور کوئی رقم نہیں ہے، کیا یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے لے سکتے ہیں۔ کیسر صاحب لاہور سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسر، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک سر، میری ایک فرمائش تھی شہباز قمر فرید صاحب، جی ایک کلام سنا دیں آپ کا، میری آنکھیاں مدینے میں رہ دیں۔ جی بالکل، ہم آپ کی بھی فرمائش پیش کریں گے، اپنی فرمائشیں بھی پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور صدقہ خیرات کی فضیلت کا تعلق دنوں کے ساتھ ساتھ سائل کی ضرورت سے ہے۔ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ کپڑا دے دیں تو یہ افضل ترین صدقہ ہو جائے۔ علاج معالجہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ جی علاج معالجہ بھی کروایا جا سکتا ہے، ضرورت ہے نا جی، علاج تو بہت بنیادی ضرورت ہے۔ خوراک جیسے ضرورت ہے، یہ حفاظت نفس ہے، حفاظت جان ہے، تو لباس اور خوراک یہ دو ضرورت مندوں کے بچوں کی تعلیم، جی تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ میں جو صحابہ کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے اور ان پہ جو مال خرچ ہوا ہے وہ مال زکوٰۃ میں سے خرچ ہوا ہے، دیگر صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ مال زکوٰۃ میں سے خرچ ہوا ہے۔ اور صفہ میں پڑھنے والے جو لوگ ہیں، اصحاب صفہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو تعلیم و تربیت کا بندوبست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور وہ وہاں رہتے تھے، ان کی خوراک کا، ان کے لباس کا، ان کی تعلیم کا جو بندوبست ہے، اس پر جو خرچ ہوا وہ صدقات و خیرات ہی تو ہے۔
آپ مخیر صحابہ کو ترغیب بھی تو دلاتے تھے کہ آپ اصحاب ان صفہ پہ خرچ کریں. جی بالکل بالکل. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور دیگر صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. ڈاکٹر صاحب کسی کے مال پر ایک سال گزر جاتا ہے، فرض کیجئے محرم الحرام میں اس کا سال پورا ہو جاتا ہے، تو کیا وہ انتظار کرتا رہے رمضان المبارک کا نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے؟ اس میں قبلہ اصل مسئلہ یہ ہے ہولان ہول، یعنی سال کا گزرنا، پورا ہونا. جس دن آپ پر مجھ پر سال پورا ہو گیا، صاحب نصاب کا سال پورا ہو گیا، اس دن اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو گئی. بالکل عائد ہو گئی، اس پہ فرض ہو گئی. بہتر یہ ہے کہ وہ فی الفور اس کو ادا کرے. بے شک. ہاں اگر رمضان شریف قریب ہو اور وہ اس ادائیگی کے ساتھ ڈھیروں ثواب بھی چاہتا ہو تو وہ اس کو رمضان تک لے جائے. بالکل صحیح. لیکن ایک بندے کا سال شوال میں پورا ہو گیا، جی، رمضان گزرنے کے بعد، اب پورے 11 مہینے پڑے ہیں، جی، تو ہمارے علماء نے کہا کہ وہ انتظار نہ کرے بلکہ وہ فی الفور اس کو ادا کر دے. بالکل صحیح. عین ممکن ہے کہ 11 مہینے گزرنے کے بعد اگلے رمضان آنے تک مال ہی نہ رہے، یہ نہ رہے، کیا پتہ ہے، کیا پتہ ہے. بالکل. لہٰذا اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. جی ہاں، یہ جو رمضان والی ہمارے ہاں ایک عرف اور ایک روایت چلی آ رہی ہے، تو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شوال کے مہینے میں اپنے عمال کو بھیجتے اور وہ عمال جا کر لوگوں کے مال زکوٰۃ اکٹھے کر کے بیت المال میں جمع کرواتے. صحیح. اور پھر اس کو جو حکومتی سرپرستی میں اور بیت المال میں جو مال زکوٰۃ جمع ہوتے وہ پھر ضرورت مندوں پر ماہ رمضان میں خرچ کیے جاتے ہیں. تو اس لیے ایسا ہوا. یہ ہمارے ہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے. بہت اہم. لیکن یہ جو اموال ظاہریہ ہیں، جی، جیسے مال مویشی ہیں، عشر ہے، یہ اموال ظاہریہ. جو اموال باطنیہ ہیں، سونا چاندی، یہ آپ کے اندر مال باطنیہ کہلاتا ہے. اس کا تیسرے کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا ہے. مال تجارت ہے تو وہ مال ظاہر ہے. یہ جو سونا چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، یہ اموال باطنیہ کہلاتے ہیں، یعنی دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی. اس پر جو زکوٰۃ ہے اس کو اکٹھا نہیں کروایا جاتا تھا. اچھا. حکومتی سطح پہ وہ اکٹھی نہیں کی جاتی تھی. ٹھیک. مال مویشیوں کی تعداد کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پراپرٹی یا فصلیں، جی، تو ان کا جو اس پہ جو زکوٰۃ آتی تھی وہ بیت المال میں جمع ہوتی اور اس کو ایک پراپر طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا. لیکن جو اموال باطنیہ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ جس پر جب زکوٰۃ فرض ہوئی اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے طور پہ اپنے قریبی کسی بھی عزیز رشتہ دار کو، محلے دار کو، جس کو مستحق سمجھے اس تک وہ. یہ آپ نے بہت ہی اچھا سمجھایا. حضور یہ فطرانہ کیا چیز ہے؟ فطرانہ صدقہ فطر ہم اسے کہتے ہیں. جی. اور یہ فطرانہ کا مطلب یہ ہے جسے ہم افطاری کہتے ہیں. فطر، افطار. ٹھیک. یہ مطلب روزہ کھولنے کے بعد اچھا کا عمل ہے. درست. تو صدقہ فطر کو صدقہ فطر اسی لیے صدقہ فطر کہا جاتا ہے کہ روزے پورے ہو گئے، روزے آپ نے گویا کھول لیے، پورے روزے کھول لیے. ٹھیک ہے. اب آپ پر شریعت اسلامیہ نے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی قبولیت کے لیے، جی، ان میں جو انسان ہوتے جو کمی کجی کوتاہی رہ گئی ہے، اس کمی کوتاہی سے اللہ تبارک و تعالی صرف نظر فرما لے اور یہ کامل طور پہ اللہ کے دربار میں ہمارے روزے قبول ہو جائیں. اس قبولیت کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افراد امت پر جو صدقہ لازم فرمایا وہ صدقہ فطر کہلاتا ہے. اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار قبلہ یہ 1 سا ہے، نصف سا. اچھا جی. گندم اور جو میں نصف سا ہے احناف کے ہاں، اور جو کے اور گندم کے علاوہ کھجور ہے، کشمش ہے، پورا سا. آج اگر ہم نصف سا اور سا کو آج کے کلو گرام سے دیکھتے ہیں تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جو آخری محقق ہے، اس سے پہلے بھی محققین نے اس کلو گرام کی مطلب سا کے ساتھ اس کو کمپیریزن کیا ہے، تطبیق دی ہے.
تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ آج کا جو 2 کلو گرام ہے جی وہ نصف سا ہے، نصف سا ہے، اور جو 4 کلو گرام ہے وہ پورا سا ہے۔ ٹھیک، اور نصف سا جو بندہ جس کے ہاں جو خوراک کے طور پہ جو جنس زیادہ استعمال کرتا ہے جی، وہ اسی پر اس کا دینا واجب ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عرف میں گندم کا رواج زیادہ ہے، آٹا ہم کھاتے ہیں، عرب میں لوگ گندم کم تھی تو وہ جو اور کشمش اور کھجور کا استعمال زیادہ کرتے تھے، تو کم از کم جو ایک مومن ہے ہمارے اس علاقے میں، اس پر نصف سا گندم کا پر ہیڈ یا فی کس دینا واجب ہو جاتا ہے اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو۔ بالکل صحیح۔ اور اس نصاب کا تعلق ہولان ہول سے نہیں ہے، اچھا، عید کے دن سے ہے۔ عید کے دن سے ہے۔ جس دن عید والا دن ہوگا، عید الفطر کا جو دن ہے، اس دن اگر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کا وہ مالک ہے، تو اسے صدقہ اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور وہ اپنا دے گا۔ جی، اور اگر چاہے تو جو اس کے بالغ بیوی بچے ہیں ان کا اگر دینا چاہے تو ان کو بتا کر دے، اور جو نابالغ ہیں اس کے ان کا بھی دے سکتا ہے، صدقہ ہے نا، صدقہ ہے، لیکن ان کا بیوی بچوں کا اور بالغ بیوی بچوں کا اور نابالغ کا اس پر بذات خود واجب نہیں ہے۔ اگر بالغ بچے خود صاحب نصاب ہیں تو ان پر اپنا علیحدہ سے واجب ہے، جی بالکل صحیح، نابالغ پر واجب ہی نہیں ہے۔ واہ، بہت خوب۔ جناب علامہ ابو بکر صاحب، صدقہ و خیرات میں بات ہو رہی تھی کہ نمود و نمائش کا جو پہلو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ کوئی ممکن ہو سکے تو اخفاء ہو، عزت نفس کسی کی مجروح نہ ہو۔ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں دونوں پہلو ذکر کیے گئے کہ صدقہ و خیرات کو سرن بھی کیا جا سکتا ہے اور اعلانیتاً بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اعلانیہ اور سرن کہاں ہے؟ سرن یعنی خفیہ طریقے سے، اور علانیہ یعنی اوپنلی۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اعلانیہ کرنا ہے، اور اگر آپ کسی کی سیلف رسپیکٹ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خفیہ کرنا ہے، یعنی موقع کی مناسبت دیکھنی ہے اور جو کیفیات ہیں ان کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق جو فیصلہ کرنا ہے۔ بالکل بجائے۔ ایک ٹرم بہت رائج ہے، سننے کو ملتی ہے، صدقہ جاریہ۔ جی، وہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا اسپرٹ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی، ہم چونکہ دنیا میں چیزیں اس جگہ انویسٹ کرتے ہیں کہ جو لانگ ٹرم چلتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب انسان کچھ دینے لگتا ہے اور کسی جگہ وہ خرچ کرنے لگتا ہے تو اسے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو لانگ ٹرم چلے۔ جی ہاں، وہ علم کا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اجازت دیجئے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے سوال لے لیں۔ جناب اشرف صاحب ملتان سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، نظامی صاحب کیسے ہو جناب؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے، فرمائیں آپ۔ سر جی، میرا مفتی فروق القادری صاحب سے نہایت مؤدبانہ گزارش ہے جناب جی کہ 11ویں شریف جو پکاتے ہیں وہ چاند کی 10 کو زیادہ افضل ہے یا چاند کی 11 کو زیادہ افضل ہے؟ افضل دن بتا دے۔ اور دوسری سر جی میری ایک نہایت مؤدبانہ گزارش ہے شہباز قمر فریدی صاحب سے کہ میرے مرشد کریم پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام پاک ہے، ایک میں بھی نہیں ان پر قربان سارا زمانہ۔ یہ مہربانی سر سنا دیں۔ یہ آپ نے کل پرسوں نہیں نا سنی ہماری نشریات؟ ٹھیک ہے جی، کل بند تھی سر جی، میں تو ڈیلی آپ کا بتوانا ہوں سر جی، دیوان ڈیلی سر میں۔ ضرور ضرور۔ جی عثمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے، السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے نظامی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل۔ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں، بہت علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی محبت ہے، آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں ہم سب کو۔ شہباز قمر فریدی صاحب ماشاءاللہ 4 چاند لگا دیتے ہیں اس پروگرام کو، اور ان سے ایک فرمائش ہے میری شہباز قمر فریدی صاحب سے۔ جی جی رائیا وے مدینے جان والیا، ہاں
میں تقریباً ایک ہفتے سے کال کر رہا ہوں, آج میری کال ملی ہے. اچھا جی, بڑی مدینے نوازش. جانے میں پھر جو لمبی لائن لگی ہوتی ہے تو ذرا وقت لگ جاتا ہے, اس میں بھی ثواب ہے, اس میں بھی برکت ہے, بڑی ثواب نوازش ہے. اگر پیش کرتے ہیں تو. جی 11ویں شریف 11 کے دن کو یا 11ویں شریف اپنی جگہ ایک مستحب عمل ہے. جی 11ویں شریف کیا ہے؟ ختم شریف پڑھنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, قرآن پڑھنا, اگر بزرگوں کا ذکر کیا جائے تو صالحین کا ذکر کرنا, تو یہ اپنی جگہ ایک مستحب مستحب. تو اس کو آپ کسی دن بھی کر لیں, چاہے 10ویں کو کریں 11ویں کو کریں, دونوں ہی بہتر اور مستحب عمل ہیں. البتہ جو بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 11ویں شریف یعنی دن 10واں اور رات 11ویں, اگر آپ رات کے ٹائم کریں تو یہ بہتر ہے, اور اگر دن میں کرنا ہے تو 11ویں شریف کے دن کر لیں. بہت خوب, بہت خوب. باقی تو جی فرمائشیں ہیں, بہت ہی مقبولیت آپ کی ظاہر ہوتی ہے, ہمیں تو خیر پہلے ہی پتہ ہے. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیں گے. آپ ارشاد فرما رہے تھے جی, صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ سے مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ انویسٹ کرنا کہ جو لانگ ٹرم ہو, اچھا, اور جس کا فائدہ صرف اپنی ذات تک محدود نہ ہو, وہ درخت کی شاخوں کی طرح پھیل جائے. واہ واہ واہ. اور اس سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں. لہٰذا ہمیں صدقات و خیرات کرتے ہوئے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اس میں اس پہلو کو ضرور پیش نظر رکھنا حضرت چاہیے. والا, صدقہ جاریہ کا ثواب مرحومین کو بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل. جو بھی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں جی, تو اس نیکی پر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اجر عطا فرماتا ہے, ایوارڈ یا ریوارڈ کے طور پر. تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا ایوارڈ یا ریوارڈ اس کو ٹرانسفر فرما دے اس فلاں بندے کی طرف. واہ. اور اس فلاں بندے کی طرف اس کا جانا, اسے ایصال کہتے ہیں. تو یہ ایصال کا مطلب یہ ہے کہ نیکی, قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمیں دعائیں سکھائی گئیں ان دعاؤں میں خصوصی یہ پہلو بھی ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اگر ہماری دعا ایصال نہ ہوتی تو اپلیکیشن کا یہ طریقہ کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. بالکل. یہ فرمائیے آپ کہ یہ جو حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, میں اس وقت سوال نہیں کر سکا, ان سے پوچھ نہیں سکا, کہ یہ منت کا صدقہ کیا ہے؟ کہ ہم نے کوئی منت مانی ہے کہ ہم فرض کریں اتنے نفل پڑھیں گے, یہ اتنی خیرات دیں گے, یہ صدقہ کریں گے, اسے پورا کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل. جس چیز کو انسان خود اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اب اپنے اوپر جو چیز لازم کی ہے اسے پورا کرنا اسے ضروری ہوگا. سپوز وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ اگر میرا آپ اجازت دیجئے کچھ اور آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. محمد شوکت صاحب لاہور سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. ارشاد فرمائیے. جی سر, وہ میں نے اگر ریکویسٹ کی ہے کہ میں ابھی میری عمر جو ہے 65 سال کے قریب ہے. جی. انکم سورسز میرے نہیں ہیں کوئی بھی, کوئی کام نہیں کرتا ہوں, سنگل بندہ ہوں میں. جی. میں نے اپنی کوئی پراپرٹی سیل کی ہے. جی. اور جس سے میں اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہا ہوں. جی. تو وہ جو اس میں سے ابھی کوئی تھوڑے بہت پیسے ہیں میرے پاس, کیا ان پیسوں کے اوپر مجھے زکوٰۃ فرض ہے دینی؟ آپ مجھے اس راز میں شریک کریں گے کہ وہ رقم کتنی ہے آپ کے پاس؟ اس وقت تقریباً کوئی ہوگی کوئی 10-12 لاکھ کے راؤنڈ بہت. کتنی آپ فرما رہے ہیں؟ 10-12 لاکھ. مفتی صاحب میرا خیال ہے کہ اس پر تو بنے گی زکوٰۃ. جی بالکل. ابھی مفتی صاحب نے وہ جو زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے 7.25 لاکھ روپیہ بتایا. جی. تو اگر ان کے پاس ان کی اپنی آنرشپ میں اتنی رقم موجود ہے اور ان پر کوئی قرض بھی موجود نہیں ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی. برکت علی صاحب سعودیہ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جناب, مقدس سرزمین سے. وعلیکم السلام. جی ارشاد فرمائیے. جی سر, میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ میری ادھر سیلری بھی ہے اور میں نے تھوڑا جو کاروبار کیا ہوا ہے تو اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے, تو جتنا میری انویسٹ ہے نا اتنا سمجھو میرے اوپر قرضہ بھی ہے. اچھا. اور پاکستان میں بھی تھوڑی بہت پراپرٹی ہے, تو میرے اوپر کتنا زکوٰۃ ہوگا تو میں اتنا دے دوں؟ جو آپ کی پراپرٹی ہے اور سارا کچھ ملا ملو کے قرضے کو نکال کے وہ صافی رقم اندازاً کتنی ہوگی, کتنی بنتی ہوگی؟
मेरे ऊपर समझो कर्जा है 20-25 लाख, तो मेरी प्रॉपर्टी जो है ना 60-70 लाख से ऊपर होगी जी। और जो मेरा कारोबार है, मेरी इतनी इन्वेस्ट भी है, समझो उतना मेरा कर्जा है, पर कारोबार भी है। मुफ्ती साहब इरशाद फरमाइए। मसला क्या है? मसला ये है कि तनख्वाह है और इसके अलावा कर्ज़ा है और कुछ प्रॉपर्टी है और इन्वेस्टमेंट है। कर्ज़ा 20-25 लाख है और प्रॉपर्टी का मजमूई तौर पर जो इन्होंने एक एस्टीमेट सा लगाया है वो तकरीबन 70 लाख के करीब है, तो ज़कात होगी। मसला ये है कि इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो अपने रहने के लिए है या इन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदी हुई है? अगर रहने के लिए है, अगर रहने के लिए है फिर तो इन पर बिल्कुल ज़कात नहीं है, ये तो पहले ही मकरूज़ है। बिल्कुल। और अगर प्रॉपर्टी बेचने के लिए ख़रीद रखी हुई है तो वो इसका मतलब है 60-70 लाख रुपए इनके पास है। हाँ। तो 20-25 लाख रुपए कर्ज निकालें तो बाकी जो बचते हैं वो तो ज़ाहिर है निसाब से ज़्यादा रकम है, इसलिए वो उस पर ज़कात अदा करेंगे। ये तो माल तिजारत मुफ्ती साहब फिर आएगा ज़कात की ज़ैल? जी, माल तिजारत की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं जी, या जो भी चीज़ आप बेचने के लिए ख़रीदते हैं जी, उसको माल तिजारत कहते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, किसी ने दुकान में चीज़ें ख़रीद कर बेचने के लिए रखी हुई हैं, तो ये सब माल तिजारत है और माल तिजारत पर भी ज़कात होती है। किसी ने प्लाट लिया है 2025 में, तो अब 2026 में वो उसी कीमत पर ज़कात देगा, उसने बेचने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए लिया हुआ है। डॉक्टर साहब, इसका मसला ये होता है कि जिस वक्त आपने ज़कात अदा करनी है ना, उस वक्त आप अपनी चीज़ की मार्केट वैल्यू देखेंगे। अच्छा, क्या है, अच्छा, जो उसकी मार्केट वैल्यू है उस पर ज़कात अदा करेंगे। आप इरशाद फरमा रहे थे। जी डॉक्टर साहब, हम मन्नत के बारे में बात कर रहे थे कि सपोज़ कोई शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करता है कि मेरा ये काम हो जाता है तो मैं इतने नवाफिल अदा करूँगा जी। तो ये जो उसने एक अल्फाज की अदायगी की है, ये गोया कि अल्लाह ताला से वादा कर लिया है, आहद कर लिया है, और आहद को पूरा करना तो लाजिम होता है, लिहाजा अब उसे इस आहद को पूरा करना पड़ेगा। वो आहद अगर माली मुआवनत के सिलसिले में है या सदका खैरात से है तो वो भी उसी तरह करना जी, होगा। वो भी उसी तरह करना, उसके बगैर कोई छुटकारा नहीं है। छुटकारा नहीं होगा। इसी वजह से आप फरमाइए। कसम है ना जी, मन्नत भी उसी हुक्म में। अच्छा, जो कसम तोड़ दी तो कफ़ारा लाज़िम है, मन्नत मान कर पूरी ना की तो उस पर भी कफ़ारा लाज़िम होता है। कफ़ारा क्या होगा, कितना होगा? कसम वाला, यानी कि वो 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिला दे या 10 मिस्कीनों को लिबास दे दे। अच्छा, और अगर इसकी इस्तिताअत नहीं रखता तो 3 दिन का रोज़े रख ले। ये तो बड़ी सहूलत हो गई। अल्लाह ताला कितना करीम और रहीम है कि उसने ये रस्ते अता फरमाए हैं। इसी वजह से ये भी कहा गया कि अपनी कैपेसिटी में रह के अपने ऊपर चीज़ को लाजिम करना। वाह वाह वाह, बिल्कुल वो है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु, वो भी है बिल्कुल। आपसे कोई इन दिनों किसी ने कोई ज़कात का मसला पूछा हो बड़ा ख़ास? जी, ज़कात के हवाले से जो स्पेशली अभी मसला ये कि जो वरासत में माल आता है जी, इनहेरिटेंस के तौर पर जो माल आता है तो उस पर ज़कात का क्या हुक्म है? तो जवाब उसका ये है कि जब तक वो वरासत, पहली बात तो ये है कि उसका कब्ज़ा होना ज़रूरी है। सपोज अच्छा, लॉकर में मौजूद है, वरासत में तो आ गया लेकिन अभी उसका कब्ज़ा वहाँ नहीं है, तो जब तक कब्ज़ा नहीं होगा उस वक़्त तक उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। इसी तरह वरासत का जो माल इसकी तरफ मुंतकिल हुआ है, अभी इसकी नीयत का एतबार जो है वो बाद में होगा। अच्छा। लिहाजा इस पर भी अभी ज़कात नहीं होगी। मैं मुफ्ती से अर्ज़ करूँगा कि अगर इसमें कोई तसीह इस मसले में तो ज़रूर। दुरुस्त फरमा रहे हैं। हाँ, देखें, ज़कात के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो माल है वो आपके कब्ज़े में हो। हाँ, कब्ज़ा 2 तरह का होता है, एक फ़िज़िकली कब्ज़ा जी, और एक वो कब्ज़ा होता है जो फ़िज़िकली नहीं होता लेकिन वो कब्ज़े के हुक्म में होता है। बिल्कुल दुरुस्त। जैसे ज़मीन है जी, वो आपके नाम होती है, वो उठा कर तो अपने पास आप नहीं रख सकते ना, तो वो कब्ज़ा ही काफ़ी होता है। लेकिन मुफ्ती साहब बाज़ औक़ात नाम पर होती है, कब्ज़े में नहीं होती। ये आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन उस हवाले से जो हमारी मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट इक़दामात कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। बेशक। कब्ज़ा छुड़ाने के हवाले से
اللہ کرے جتنے قبضے ہوئے ہیں وہ بھی لوگوں کے چھوٹ جائیں اور ان کو ان کا حق میسر آئے۔ سب قبلہ یہ لاکر جو ابھی وہ بھی اوپن ہاں لاکر میں یہ ہوتا ہے کہ لاکر تو بندے کے اپنے قبضے میں ہوتا ہے۔ لاکر تو جس کا اکاؤنٹ ہے اسی کا ہی بینک میں لاکر ہوتا ہے اور وہ جب چاہے اس کو یوز کرے۔ لاکر میں ہونے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اپنے پاس ہی ہے۔ بالکل، جو رقم آپ کی لاکر میں پڑی ہوئی ہے، جو زیورات لاکر میں پڑے ہوئے ہیں، جو ایسی چیزیں جن پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے وہ لاکر میں ہے، تو وہ گویا آپ کے پاس اور آپ کے قبضے میں ہی ہیں، اس پر زکوٰۃ کا حکم ہوگا اپنے احکام کے مطابق۔ ایک سوال کیا گیا ہے خاتون کی طرف سے، بہت محترم ہے وہ، کہ ان کی کچھ زرعی جائیداد ہے جو ان کے والد مکرم نے ان کے نام لگا دی ہے، لیکن اس کا قبضہ ان کے پاس نہیں ہے، قبضہ والد صاحب کے پاس ہی ہے، تو ان پر اس کا عشر زکوٰۃ وغیرہ کا کیا حکم ہوگا؟ نام لگا دی ہے یعنی کاغذات میں ان کے نام ٹرانسفر کر دی گئی ہے، ٹرانسفر ہونے کے باوجود جو اس کی منفعت ہے وہ والد صاحب بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے عمومی طور پر، تو جب تک یہ ابھی قبضہ مکمل نہیں ہے، نہیں قبضہ مکمل نہیں ہے، جب تک یہ والد صاحب کے ہی قبضے میں ہے، ویسے کاغذات میں ان کے نام کر دیا گیا ہے، اور یہ ہبہ تمام ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب قبضہ دے دیا جائے، یعنی اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی اس کو پہنچے جس کے نام ہیں۔ جی ہاں، ابھی یہ صرف نام ان کے الاٹ کیا ہے، قبضہ نہیں دیا، تو ابھی ہبہ تام نہیں ہوا، لہٰذا اس پر ان کو زکوٰۃ ابھی دینا لازم نہیں ہے، ابھی اس کی زکوٰۃ وہی دیں گے جن کا قبضہ ہے، جن کا یعنی والد قبضہ صاحب کی جو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت، ضرورت، اس کے احکام اور اس کے مسائل ہیں، جو خاص طور پر اس مبارک مہینے کا اہم ترین موضوع کہنا چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کو زحمت دیتے ہیں۔ حضور والا، مستحقین زکوٰۃ کو ڈھونڈنا کیا زکوٰۃ دینے والی کی شرعی ذمہ داری ہے، یا وہ اس میں سستی کرے اور ایسے ہی ادھر ادھر بانٹ دے؟ یہ یقینی بنانا کہ زکوٰۃ ٹھیک جگہ پر پہنچ گئی ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے؟ زکوٰۃ دینے والے پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اپنے فرض کی تکمیل کے لیے جو تقاضۂ شریعت ہے وہ پورا کرنا بھی زکوٰۃ دینے والے پر لازم ہے، لہذا زکوٰۃ دینے والے پر ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود مستحق کو تلاش کرے اور اس تک اپنی زکوٰۃ کی رقم پہنچائے۔ اس میں تلاش کرنے کو حسب مرتبہ دیکھے، حسب مرتبہ اس طرح کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں۔ سبحان اللہ، سب سے قریبی رشتہ کیا ہے؟ آپ کے بھائی بہنوں کا رشتہ، اپنے بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے دیکھیں، اس کے بعد اپنے خالہ پھوپھیاں وہ دیکھیں، پھر حسب درجہ رشتہ داروں میں سے دیکھنے کے بعد وہ اپنے اہل محلہ کو دیکھے، پھر اپنے جان پہچان والوں کو دیکھے، پھر سوسائٹی کے دیگر طبقات کو دیکھے، اور وہاں پر جو مستحق ہیں تصدیق کر کے، تسلی کر کے کہ یہ مستحق ہے، اس پر زکوٰۃ صرف کرے۔ اس حوالے سے ہر آدمی میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی وہ ہر طرح کا اطمینان کر سکے، تو کسی اپنے قریبی عالم دین سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، انہیں اپنا مسئلہ ذکر کریں، رہنمائی لیں اور پھر زکوٰۃ صرف کریں۔ یہ جو لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے گھروں میں لائنیں لگا لیتے ہیں، تھوڑا 1000 روپیہ، 500 روپیہ کر کے دیتے ہیں، جس سے کسی کا کچھ نہیں بنتا،
اپنی زکوٰۃ آپ کی اگر 50,000 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، 2 لاکھ زکوٰۃ ہے، 5 لاکھ زکوٰۃ ہے، کوشش کریں 1-2 آدمیوں کو دے دیں قدموں پہ کھڑا کر دیں تاکہ وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکے. آپ اتنا تھوڑا دیتے ہیں وہ فائدہ ہی بیچارہ نہیں اٹھا سکتا. نمبر 2 جو آپ نے بہت حساس مسئلے کی جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ جو چوک چراہوں پر پروفیشنل بیکاری ہے جو خود صاحب استطاعت ہوتے ہیں، بہت بالکل صحیح فرمایا، ان کی روزانہ کی 1 دن کی جو یومیہ جو آمدن ہے وہ آپ کی شاید ماہانہ کی سیلری کے برابر ہو، یقینی طور پر. کیونکہ ان دنوں میں خاص طور پر لوگ گزرتے ہوئے کوئی 5,000 پکڑا دیتا ہے، کوئی 2,000 پکڑا دیتا ہے. تو وہ تو میرے خیال میں اگر ان کی ماہانہ انکم جمع کی جائے تو وہ شاید اچھے خاصے متمول لوگ ہیں. کئیوں کو پولیس والوں نے پکڑا تو کئیوں کے پاس سے مہنگے سمارٹ فونز برآمد ہوئے، زیورات. میں نے ایک دفعہ خود دیکھا صبح وقت فجر سے پہلے میں ایک چوک سے گزر رہا تھا تو ایک گاڑی رکی، اس میں سے 3-4 بیکاری اترے، ایک ادھر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ایک سامنے والے چوک میں لگی ہوئی تھی، گاڑی انہیں چھوڑ کے گئی. اچھا ہاں. پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا سلسلہ ہے؟ وہ کہتے یار سانوں چھوڑ بھی جاندے نے، شام نوں لے بھی جاندے نے. کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ صبح کے وقت ہم گزرے اور ایک صاحب دیکھا بڑے مفلوق کو لگ رہے ہیں جی، آٹا نہیں ہے گھر میں، آٹا ان کو انتظام کر دیا. شام کو وہاں سے گزرے، پھر انہوں نے گاڑی کے قریب آ کر کہا بھائی جی آٹا نہیں لے دیو. میں کہا یار تیرا آٹا ہی پورا نہیں ہویا. اور حضور یہ صبح تو پہنچا کے گئے. حجاز مقدس میں جو لائن لگی ہوتی ہے گداگروں کی، بڑا افسوسناک ہے کہ اس میں پاکستانی بہت تعداد میں. تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو یہاں سے اچھا خاصا خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا کے، لگتا ایسا ہے کہ ان کے پیچھے بھی کوئی سرمایہ کار ہیں، انویسٹر ہیں جو ان کو ویزا کا پروسیس کر کے دیتے ہیں، پھر وہاں جا کے بیت اللہ کے باہر، اسی طرح حرم نبوی کے باہر، اب تو دیگر شہروں میں بھی پھیل گئے ہیں. اب یہ لوگ پابندیوں کا باعث بنتے ہیں، ملک کی شناخت کی تذلیل کا باعث بنتے ہیں، بدنامی کا باعث ہے. تو ایسے لوگوں کی تو اچھی خاصی پیوریفیکیشن کی جانی چاہیے، پھر ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت ہونی چاہیے. بلکہ اس پورے شعبے پر اب دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب، میں مطلب ہے کہ آپ بھی مختلف ممالک میں جاتے ہیں، کہیں کسی جگہ کسی چوراہے چوک پر ایسا منظر نہیں ملتا. یہاں آپ کسی چوک میں چند لمحے کھڑے تو ہو جائیں، ایک ادھر سے شیشہ بج رہا ہے، ایک ادھر سے دشوار ہے جی وہاں کھڑا ہونا. طرح لوگوں نے وہ طریقہ بنایا ہوا ہے بھیک مانگنے کا. کوئی تسبیحاں اٹھا کے آ جاتا ہے، کوئی کپڑا پکڑ کے آ جاتا ہے، کوئی آ کے جبراً گاڑی کا شیشہ صاف کرنے لگتا ہے. اور پھر بچیاں، نوجوان خواتین، مال پوائنٹس بڑی شرم اور حیا محسوس لے لیجئے، اچھے خاصے مطلب صحت مند لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو اس پر میں گزارش کروں گا ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. یہ آپ کے ملک کی عزت کا باعث نہیں بن رہے. بالکل ایسا ہے. اپنے ملک کی عزت بنائیں. ان لوگوں کو آپ کسی اچھی جگہ ذمہ داری دیں، کسی اچھے کام میں ان کا مصرف کریں، ان کو مصروف کریں. اگر واقعتاً اس میں کچھ مجبور اور محتاج لوگ ہیں تو ان کو کسی مثبت سرگرمی میں مصروف کریں. اجازت دیجئے، کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ. نارنگ منڈی سے غلام مرتضیٰ صاحب ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے حضور. یہ میں تقریباً کافی عرصے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب، آپ کی آواز آ رہی ہے. میں آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، وہ ٹی وی 92 تقریباً کافی عرصہ دراز سے میں سن رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کا جو پروگرام میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ سامنے لائف نظر آ رہے ہو مجھے. جی اور مفتی صاحب سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں جی، یہ ہمارے محترم ہیں، یہ ہمارے عالم ہیں، اور میں 92 زیادہ تر دیکھتا ہوں جی. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فطرانے کا کتنے فی کا اسکا ہونا چاہیے؟ جی صحیح ہے. جی ہماری اگلی کالر لاہور سے اسماء صاحبہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
سب سے پہلے تو آپ کی نشریات بہت اچھی ہیں، بہت انفارمیٹیو ہیں اور کافی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. جی میرا ایک سوال تھا، کنفیوژن تھی مجھے کہ میرا ایک مکان ہے جو میں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے. جی. پراپرٹی میری، تو اس کے اوپر جو رینٹل آتا ہے اس پہ تو میں زکوٰۃ دیتی ہوں، لیکن کیا جو اس مکان کی مالیت ہے اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی مجھے؟ بہت اہم سوال ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر شفیق صاحب، یہ سوال آپ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا تھا، دوبارہ پوچھا گیا کہ فطرانہ فی کس. آپ فرما رہے تھے کہ 2 کلو گندم ایک شخص کی، جی، اور آپ نے فرمایا کہ جو دیگر افراد خاندان ہیں جو بالغ ہیں ان کی آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اگر آپ ادا کر دیں تو بہت اچھا ہے، اور جو نابالغ افراد ہیں ان پر تو لازم نہیں ہے. لازم ہی نہیں. جی، بہت نوازش آپ کی. اور ایک بڑا اہم سوال کیا گیا جو کئی لوگوں نے پہلے بھی پوچھا ہے اور ہم اس کو رسپونڈ پراپر نہیں کر سکے، وہ ہے اسماء صاحبہ نے جو لاہور سے پوچھا. ان کا ایک مکان ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کے کرائے سے یہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں جو کرائے کی بنتی ہے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ اس کی جو اصل قیمت ہے، مکان کی مالیت ہے، کیا اس پر بھی انہیں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ، شریعت مطہرہ نے مکان زمین پر کوئی زکوٰۃ یا عشر فرض نہیں کیا. زمین اگر اس پہ کاشت ہو رہی ہے جی، اس کی پیداوار پہ عشر ہے. پیداوار پہ. زمین خالی پڑی ہے تو اس پر کوئی عشر یا زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک بندے چاہے اس پر درخت لگے ہوئے ہوں، جو بھی ہو، اچھا، اگر اس نے وہ درخت خود رو ہیں جی، پھر تو کچھ نہیں ہے. اگر وہ درخت وہ اس نے ایک مطلب فصل کے طور پہ اگائے ہیں، جی، جیسے ہم گندم اگاتے ہیں، بالکل صحیح، چنے اگاتے ہیں، ایسے وہ کچھ آج کل ایسے درخت آ گئے ہیں کرتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں، شجرکاری کر رہے ہیں، اور وہ اس مد میں کر رہے ہیں کہ جیسے کاشتکاری ہے. جی، تو پھر تو اس پہ جب وہ ان کو کاٹے گا، ان کو بیچے گا، جس مرحلے میں بھی جا کے کاٹے بیچے تو اس پہ وہ عشر دے گا. بالکل، کیونکہ اب وہ جنگل نہیں رہا، خود رو نہیں رہے، وہ کاشت بن گئی. بالکل صحیح. یہ جو مکان ہے جو کرائے پہ لوگ دیتے ہیں، تو مکان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ان مکان کی مالیت پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، چاہے وہ کروڑوں میں ہو، لاکھوں میں ہو، اس مکان سے جو آنے والا کرایہ ہے اگر وہ جمع پونجی کے طور پہ جمع ہو جائے اتنا کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، بالکل درست، تو پھر اس نصاب پہ زکوٰۃ ہے. فرض کریں اگر وہ کرایہ اتنا ہے کہ کچھ اخراجات میں صرف ہو جاتا ہے اور حد نصاب کو پہنچتا ہی نہیں ہے پورا سال، تو پھر اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر اس کے پاس اس کرائے کے علاوہ دیگر جو پونجی ہے وہ بھی نہیں ہے اور یہ کرایہ بھی سارا ضروریات زندگی میں صرف اور خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر تو بالکل ہی زکوٰۃ نہیں. اچھا، اس میں ایک بات شامل کر دی جائے. ارشاد. اگر وہ مکان انہوں نے اس لیے خریدا ہے کہ میں کسی وقت بیچ دوں گی، جی، اور جب تک نہیں بیچتی میں اس کو کرائے پہ لگاتی ہوں، تو پھر اس مکان کی کل مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی. اچھا، کیونکہ وہ مال تجارت بنا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات اور کہ جو کالر نے فطرانہ فی کس پوچھا ہے، ان کو سیدھا بتا دیا جائے 300 روپیہ دینا ہے ایک بندے کا. بہت ہی اچھا، وہ ان کے لیے آسانی. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. حضور والا، کسی نے کسی قابل اعتبار ذمہ دار شخص کو اپنا قائم مقام بنا کر اعتماد کرتے ہوئے اسے کچھ رقم دے دی کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، آپ مستحقین کو دے دیجئے گا، مجھے آپ پر اعتماد ہے. تو دینے والے کی طرف سے وہ ادا ہو گئی؟ دینے والے نے اصل میں اس کو وکیل بنایا ہے. بالکل. اور وکالت کا قبضہ بھی دے دیا، پیسے دے کے، ذمہ داری دے کے، اعتماد کر کے وکیل بنا دیا. بالکل. اب اصل تو زکوٰۃ اس کی قبضے سے نکل گئی ہے، اب اس پر آ گئی ہے وکیل پر، اب اس کی طرف سے ادا ہو گئی. بالکل ٹھیک. اب اگر یہ بر وقت ادا نہیں کر پاتا یا اس کی ادائیگی میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو گناہگار یہ ہے. بالکل. اس نے اس پہ اعتماد کرتے اس کو وکیل بنا دیا
اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا، وہ بری الذمہ اس کی طرف سے ادا ہو۔ واہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ہی سے یہ پوچھنا ہے کہ یتیم خانے اور کچھ خدمت خلق کے ادارے، کچھ NGOs بھی زکوٰۃ اکٹھے کرتے ہیں، جی جی، ان کے بارے میں درست موقف کیا ہے؟ حضور آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اس کے حوالے سے کوئی موقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اب یہ یتیم خانے، ہاسپٹل، رفائی ادارے یہ بہت زیادہ ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسے ہے کہ وہ بچوں کے کھیلنے کے جو مراکز ہوتے ہیں نا، چائلڈ کیئر ہوم یا کہیں اولڈ ایج ہوم، اس طرح کے معاملات بھی ہیں۔ تو ہمارے علماء نے انما الصدقات للفقراء اس آیت مبارکہ کے تحت مصارف زکوٰۃ 8 بیان کیے ہیں۔ جی بالکل، خدا نے بیان اور اس میں جو ہے نا انما الصدقات للفقراء، جی یہ لام تملیک کا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ جو آگے آ رہے ہیں لوگ، آپ نے ان کو مالک بنا دینا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ جس میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس بندے کو یا اس شخصیت معنویہ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ مثلا ہسپتال ہے تو بطور وکیل بھی نہیں بنا سکتے اسے۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ صورت ہے، یہ ایک علیحدہ صورت ہے۔ تو اب اس میں جو آپ نے پہلے جو بات ارشاد فرمائی اس کے حوالے سے میں عرض کر لوں کہ یہ 8 مصارف ہیں، اس میں مؤلفۃ القلوب تو نکل گئے، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب ہمیں معلق ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، جی، باقی 7 رہ گئے، 7 میں غلام جو ہیں وہ اب اس کا تصور نہیں ہے، وہ بھی معلق ہو گیا، ختم ہو گئے، باقی رہ گئے 6۔ اب 6 میں فقراء، اس کا تصور آج موجود ہے، شریف فقیر موجود ہے، مسکین تلاش کرنے سے ہمیں مل جاتے ہیں، غارم مقروض وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو پہلے 4 ہیں ان میں تو تملیک شرط ہے۔ اچھا، باقی رہ گئے 2، وابن السبیل اور فی سبیل اللہ۔ جی، تو یہ جو ہیں اس میں ہمیں آج جو ایک درست صورت اور سہل صورت جو سمجھ آتی ہے ہمارے علماء کو، بہت ساروں نے مطلب یہ بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان اداروں میں جہاں یتیم پل رہے ہیں، مسافر رہے ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، تو وابن السبیل اور فی سبیل اللہ کے ضمن میں لاتے ہوئے ان پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے اس صورت میں کہ کسی بھی ذمہ دار شخص کو اس خرچ کرنے کا وکیل بنایا جائے۔ آپ اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں۔ جناب خالد جویا صاحب لاہور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ارشاد کیجئے۔ میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ و فطرانہ جو ہے یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ غریب و مسکین کا حق ہے جی، اور یہ جو ہاسپٹل والے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل والے، یہ دینی مدراس والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ و فطرانہ ہمیں مدرسوں میں دیں یا ہاسپٹلوں میں دیں، کیونکہ اشتہار آ رہے ہیں۔ یہ غریب مسکین کا حق ہے، یہ ہاسپٹل والوں، یہ دینی مدراس والوں کا حق ہے۔ جی بالکل صحیح، ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ابھی مزید اس کو کھول کے بھی بیان کریں گے۔ راؤ انعام صاحب راجن پور سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم جناب۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی ذرا ٹی وی اپنا آہستہ کیجیے، آواز آپ کی کلیئر آ جائے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے جی، تو اس میں یہ خطبہ جب سنتے ہیں تو اس میں کوئی ہاتھ باندھ کے سنتا ہے، پھر دوسرے اس میں خطبے میں جی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، یہ پوچھتے ہیں حضرت مفتی صاحب ہی سے پوچھتے ہیں۔ حضور والا جمعے کے خطبے میں راؤ انعام صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، کچھ 4 زانو بیٹھتے ہیں، کچھ اتحیات کی شکل میں اگر بیٹھیں تو پہلے حصے میں یوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، دوسرے میں یوں رکھ لیتے ہیں، تو ان میں سے بہتر یا مسنون یا کوئی ایسا کیا حکم ہے؟ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ ادباً خطبے میں بیٹھتے تھے، کیونکہ خطبہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے۔ اچھا، تو جس طرح نماز میں آپ ادب سے بیٹھتے ہیں نا تحیات میں، اسی احترام کے ساتھ اس میں بیٹھنا ہے، گفتگو بالکل نہیں کرنی، اس دوران بات کرنا بھی ممنوع۔ جیسے کہتے ہیں کہ طواف عبادت ہے، تو طواف کے دوران آپ نے بالکل
اسی طرح ہی آداب بجا لانے، اسی طرح خطبے کا یہ ادب ہے، لیکن اگر کسی نے ہاتھ نہ باندھے یا یوں نہ رکھے تب بھی اس کا خطبہ سننا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن دیگر آداب ملحوظ رکھنے ہوں گے، خاموش رہنا ہوگا، خاموش رہ کر توجہ سے سننا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ اور ہسپتال والی بات ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم کر رہے تھے، اس میں میں سیدھی سی بات عرض کروں، بالکل کوئی اسپتال شرعی تقاضوں کا خیال نہیں کرتا، نہ وہ کسی عالم سے مشورہ کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ کو صحیح معنی میں اس کے مستحق پہ خرچ کرتے ہیں۔ میری پرسنل رائے تو یہ ہے بالکل ان ہاسپٹلز کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، این جی اوز کو نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو کچھ این جی اوز ایسی بن گئی ہیں زکوٰۃ کے پیسے لے کر آگے قرضے دیتے ہیں، اللہ اکبر، اس پر وہ انٹرسٹ لیتے نہ بھی ہوں، بلا سود ہی قرض دیتے ہوں، تو زکوٰۃ کا پیسہ تو مستحق تک پہنچانا ضروری ہے، اور آپ قرضے دے کر پھر وہی قرضے وصول کر رہے ہیں، یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ یہ تو بہت دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بار بار، اس سے پہلے بھی میں اپنے مختلف سوالات کے جواب میں کہہ چکا ہوں، یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس میں ذمہ دار ہوں آپ خود، یہ نہ ہو کل آپ حاضر ہوں رب العزت کی حضور تو آپ کی زکوٰۃ ہی نہ ادائی ہو، وہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ میں نے تو اس کو دے دیا تھا۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ خود تحقیق کریں کہ آپ کا حق مستحق تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ ایک سوال بڑا دلچسپ ہے جو بھی جمعے کے خطبے ہی سے متعلق ہے۔ دو خطبوں کے درمیان میں بعض اوقات کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ وہ سارے خطبے میں اس طرح ہیں جیسے آپ نماز میں ہیں، بالکل صحیح۔ اس وقت آپ ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا نہ کیجئے، ہاں اس خطبے کے دوران آپ خاموشی سے اپنے دل میں جو چاہیں جتنی چاہیں دعا کیجئے، بہتر یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ ویسے حدیث میں آیا کہ دو خطبوں کے درمیان جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اچھا، لیکن اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ خاموشی سے دل میں دعا کر لیں، زبان سے الفاظ ادا نہیں کریں گے۔ جناب علامہ محمد ابوبکر صاحب، ہماری تاریخ اسلام میں ایک فتنہ انکار زکوٰۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آیا، آپ نے دیگر صحابہ کے مشورے سے کس قدر مستحکم اس پر اپنا موقف اختیار کیا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ تو اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے، جی، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے سرے سے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کیا لیکن یہ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، تو بظاہراً اگر وہ ہم میں نہیں رہے تو ہم یہ حق ادا نہیں کریں، حق بھی ساکت ہو گیا، گویا معاذ اللہ۔ اس پر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئک رسپانس آیا اور آپ نے اس پر سخت ایکشن لیا، اور آپ نے فرمایا کہ ایبدل الدین و ابو بکر حی، کیا دین کو بدل دیا جائے گا اس حال میں اور ابو بکر زندہ ہو، اس میں کوئی ٹالوریٹ نہیں کیا جائے گا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا؟ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی اونٹ لاتا تھا اور ساتھ اس کی رسی لے کر آتا تھا تو وہ بھی لی جائے گی۔ یہاں علماء نے بہت منفرد بات کی کہ آخر یہ رسی پر اتنا فوکس کیوں ہے؟ جی، کہا اس وجہ سے کہ جو اونٹ ہے وہ رسی سے بندھا ہوتا ہے، تو آج اگر رسی کی چھوٹ دے دی تو کل اونٹ بھی چھوٹ دے گا۔ واہ واہ۔ تو اس وجہ سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پہ سٹینڈ لیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ سے کہا کہ ایقاتل الناس، کہ آپ لوگوں سے اس پر قتال کریں گے؟ تو حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اگر کوئی لا الہ کہہ دیتا ہے تو قتال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جواب دیا، فرمایا کہ انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا ہے، اور ابوبکر اسلام کے اس حکم میں فرق کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اسلام کی ریٹ کو بھی قائم کیا، اپنی جرت اور اپنی بصیرت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اسلام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بصیرت افروز فیصلے کی وجہ سے ایک دفعہ دوبارہ اپنی مضبوط پوزیشن پر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ایک سوال بھی پوچھا گیا تو میں آپ ہی کو زحمت دیتا ہوں کہ مجھے کسی سے قرض لینا ہے
اس کی واپسی کا بظاہر کوئی امکان نہیں لگ رہا، تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ میرے ذمہ ہوگی؟ جی، جو ایسی اماؤنٹس ہیں جو ڈیڈ ہو گئی ہیں جی، تو ڈیڈ پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں آئے گی کہ جب وہ ڈورمنٹ سے واپس نہیں آ جاتا۔ اچھا، یعنی وہ قبضے میں آ جائے گا؟ جی ہاں، جب آپ کو وہ موصول ہو جائے گی جی، پھر جتنے سالوں کی زکوٰۃ بنتی تھی اس رقم پر وہ ساری ادا کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت کرم فرمایا آپ نے، بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی مفید آج کی یہ نشست رہی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ حضور والا، آپ کو بھی زحمت بھی دیں گے ہم۔ ناظرین مکرم، ہماری آج کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہمیں بہت اطمینان اور خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ تعداد میں اس میں انگیج ہوتے ہیں اور ہمیں رسپانس دیتے ہیں، آپ کی آراء پہنچتی ہیں، آپ کے سوالات پہنچتے ہیں۔ ناظرین مکرم، آپ کو اور ہمیں تہ دل سے دعا کرنی ہے امت مسلمہ کی سربلندی کی۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہے، ہمیں اپنی اور اپنے اہل خاندان اور دوست احباب اور استادوں اور شاگردوں سب کی مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے، بار بار کرنی ہے۔ سب سے مقدم ہمیں رکھنا ہے اسلام کے جھنڈے کی سربلندی اور پاکستان کی نظریاتی سرحدیں اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں، ان کا تحفظ مانگنا ہے، دامن دعا پھیلا کے بار بار مانگنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے وسیلے سے۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین محترم، حکایات تصوف کے تحت آج جو حکایت منتخب کی گئی ہے اس کا ذیلی عنوان ہے صبر و تحمل اور صلح جوئی۔ یہ خوبصورت، دلچسپ، اثر انگیز اور سبق آموز حکایت ہم نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے آپ کے لیے چنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو طاہر حرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اکابر صوفیاء کرام میں سے تھے، ایک روز ایک گدھے پر سوار ہو کر بازار سے گزرے۔ ان کے ایک مرید نے گدھے کی باگ پکڑی ہوئی تھی۔ کسی بازاری شخص نے، دکاندار نے آوازہ کسا اور کہا، دیکھو یہ زندیق یعنی بے دین پھر آ گیا ہے۔ اس کا اشارہ حضرت شیخ کی طرف تھا۔ مرید نے جب یہ گستاخانہ بات سنی تو اسے بہت تیش چڑھا۔ وہ جوش عقیدت میں اس بازاری شخص کو مارنے پیٹنے کے لیے جھپٹا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بازار کے دوسرے لوگ بھی آپے سے باہر ہو گئے اور قریب تھا کہ سر پھٹول شروع ہو جاتی اور تماشا کھڑا ہو جاتا۔ حضرت شیخ نے مداخلت کی۔ انہوں نے اپنے مرید سے کہا، بیٹا اگر آپ خاموش ہو جائیں اور کسی کو بھی کچھ نہ کہیں تو میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ کا اس واقعے سے ہونے والا سارا دکھ درد دور ہو جائے گا۔ مرید خاموش ہو گیا ادباً، اور یوں حضرت شیخ کی بر وقت مداخلت سے وہ لڑائی جھگڑا بھی دب گیا۔ شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واپس اپنے گھر آ کر اس مرید سے کہا کہ عقیدت مندوں کے بھیجے ہوئے خطوں والا صندوق تو لے آئیے۔ مرید نے تعمیل کی۔ شیخ نے فرمایا، دیکھیے یہ صندوق خطوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ خط دور دراز کے علاقوں سے مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں مجھے لکھے ہیں۔ ہر لکھنے والے نے اپنے خط میں میرے لیے الگ الگ القاب درج کیے ہیں۔ کسی نے مجھے شیخ الاسلام لکھا ہے، کسی نے شیخ ذکی لکھا ہے، کسی نے شیخ متقی لکھا ہے، کسی نے شیخ الحرمین لکھا ہے۔ یہ سب میرے لقب ہیں، میرے نام نہیں ہیں، کسی نے بھی میرا نام نہیں لکھا ہے۔ یہ جو بھی انہوں نے القاب مجھے دیے ہیں،
وہ میری حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، وہ ان کا خیال ہے، ان کا اچھا گمان ہے جو انہوں نے میرے بارے میں ظاہر کیا ہے۔ بازار میں جو واقعہ پیش آیا ہے اور اس دکاندار نے میرے لیے جو لقب استعمال کیا ہے وہ بھی تو اسی طرح کا ایک لقب ہی ہے نا، اس کی اپنی ایک رائے ہے۔ تو اب جب کوئی مجھے شیخ الاسلام کہہ رہا ہے، کوئی شیخ الحرمین کہہ رہا ہے، تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ جو اس نے مجھے برا بھلا کہا یا گالیاں دیں، اس کو بھی میرا ایک لقب ہی سمجھیں اور وہ اس کی رائے ہی سمجھیں، اس پر اتنا غم و غصے کے اظہار کی اور آپے سے باہر ہو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت ابو طاہر حرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ حکایت ہمیں بتاتی ہے کہ صوفیاء کرام عاجزی اور انکسار میں کس بلند درجے پر فائز تھے، اور ان کا انداز تربیت کتنا اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رچا بسا ہوا تھا۔ اسی لیے تو ان کی باتوں میں تاثیر بھی ہوتی تھی، اور یہی سبب ہے کہ ان کے تربیت یافتہ افراد معاشرے کے امن پسند اور صلح جو ترین افراد بن کر نکلتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ ابو طاہر کا جو طرز عمل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جس شخص کا مطمع نظر اس کا خالق ہے، جس کی پوری توجہ اپنے خالق کی طرف مبذول ہے، اسے مخلوق کی مدح و ذم سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مخلوق خدا اس کو اچھا کہہ رہی ہے تو اس سے اس کے نفس امارہ کی کوئی تسکین نہیں ہوتی ہے، اور مخلوق خدا اگر اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے تو اس کا نفس رحمانی اس پر مشتعل نہیں ہوتا ہے۔ اس سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہے، اور اپنی خالق سے اس کی جو لو لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ شاعروں نے اس موضوع پر بہت شعر کہے ہیں۔ ایک شاعر کا فارسی شعر میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ جب سے ہم نے اپنے محبوب کی ہونٹوں سے مرحبا سنا ہے، خوش آمدید سنا ہے، تب سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں رہ گیا کہ مخلوق ہمیں اچھا کہتی ہے یا برا کہتی ہے۔ یہ بہت ہی وسعت ظرفی اور اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ دین اسلام اور خاص طور پر صوفیاء کے طریق پر چلنے سے جو بنیادی آداب ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جن کو آداب تربیت کہنا چاہیے، وہ ہے کہ ہمیں صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں عفو و درگزر سے کام لیتے رہنا چاہیے جس حد تک ممکن ہو سکے۔ خصوصاً اپنی ذات کے حوالے سے تو ہمیں ہمیشہ ہی عفو و درگزر کو مد نظر رکھنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ لوگوں کی خطائیں، ان کی کوتاہیاں، ان کی کج فہمیاں، ان کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، اور ان کی بنیاد پر کسی سے بغض اور عناد نہیں رکھنا چاہیے، لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ صلح جوئی یہ بھی صوفیاء کرام کا بہت ہی اہم تربیتی نکتہ رہا ہے۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ درکار ہے جس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بہت وسعت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بات بات پر بپھر جائیں، برانگیختہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کی عزت اور جان، مال اور آبرو کے درپے ہو جائیں۔ ناظرین مکرم، ہم آج اپنے معاشرے میں ارد گرد جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ان افکار کی، ان نظریات کی اور ان تعلیمات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر شخص غصے کا بنا ہوا ہے۔ بھائی غصہ آگ سے ہے، اور ہم تو آگ سے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہم تو خاکسار ہیں۔ ہمارے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارے کا سارا اسوہ یہ ہے کہ آپ صبر کریں، برداشت کریں، تحمل کریں، معاف کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ گالیاں کھا کے دعائیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا، اور نہ صرف معاف کیا بلکہ نوازا، اور نوازا بھی ایسا کہ تاریخ میں مثالیں ثبت ہو گئیں۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام، اولیاء امت کی زندگیاں دیکھ لیں، ہر جگہ پر، ہر قدم پر آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیلف لیسنس کا کیفیت ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ میں پھنسے رہیں گے، خود کو کچھ نہ کچھ سمجھتے رہیں گے، قدم قدم پر ہماری جھوٹی انا مجروح ہوتی رہے گی، تو ہم تو کاٹ کھانے کو دوڑتے رہیں گے۔
ایک دوسرے کو سپیس دیجئے، وسعت پیدا کیجئے۔ آج کی اس حکایت کا یہی پیغام ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔